بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج کل پاکستان کی سیاست میں نئے الیکشن کا جو مطالبہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے، اور نئے الیکشن کی تاریخ اس کی بھی بڑی اہمیت ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہر صورت میں نیا الیکشن اور فوری طور پہ نیا الیکشن۔ حکومت کہتی ہے ہاں ہم کریں گے نیا الیکشن، لیکن آپ کی مرضی اور آپ کی ڈکٹیشن پہ، اور اگر آپ ہماری کنپٹی پہ بندوق رکھیں گے تو آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا، لیکن کروا دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے سیاسی اختلافات ہیں آپس میں، لیکن نئے الیکشن پہ ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور صرف تاریخ پہ اختلاف ہے۔ ہو جائے گا نیا الیکشن، جب بھی ہوگا، فرض کریں الیکشن ہو جاتا ہے تو کیا انہوں نے اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے، اس کو شفاف بنانے کے لیے اقدامات پہ غور کیا ہے؟ ابھی پچھلے ہفتے پاکستان کی قومی اسمبلی نے کچھ انتخابی اصلاحات کی منظوری دی ہے۔ کیا وہ کافی ہیں؟ کیا وہ الیکشن ریفارمز جو ہیں ان کو آگے چل کر پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ تسلیم کر لے گی، یا حکومت اور اپوزیشن کا اتفاق ہو جائے گا؟ تو اس الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہوگی وہ اس بنیاد پہ ہوگی کہ الیکشن میں دھاندلی کا راستہ روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ تو آج کا جو پروگرام ہے یہ کسی بہت گرما گرم سیاسی موضوع پہ نہیں ہو رہا جس کی ریٹنگ بہت زیادہ ہے۔ یہ آج موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ الیکشن کی بات تو کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے یہ سوچا کہ اس الیکشن میں دھاندلی کا راستہ کیسے روکا جائے گا، اور الیکشن سے پہلے کن کن اصلاحات کی ضرورت ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ جن کو سبجیکٹ کا پتہ ہے۔ سیاستدانوں کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد بلال محبوب صاحب، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی یعنی کہ پل ڈیٹ کے یہ سربراہ ہیں، اور ان کا بہت اس پہ اسٹڈی ہے الیکشن ریفارمز پہ۔ اور اس کے ساتھ موجود ہیں کنور دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، اور مدثر رضوی صاحب ہیڈ آف پروگرامز ہیں فافن کے۔ اور فافن کیا ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک۔ کنور دلشاد صاحب، آپ تو الیکشن کمیشن کے بارے میں بتائیں گے، لیکن احمد بلال محبوب صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ احمد بلال محبوب صاحب، الیکشن کا مطالبہ تو ہو رہا ہے، لیکن اس الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کیسے بنایا جائے، اس میں دھاندلی کا راستہ کیسے روکا جائے؟ کیا جو پچھلے ہفتے اصلاحات ہوئی ہیں، کچھ الیکشن ریفارمز ہوئی ہیں، وہ کافی ہیں؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو امیجیٹ ایک مسئلہ ہے انتخابات کی تاریخ کا، اس سے آگے بڑھ کے دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ انتخابات کے نتائج بھی تسلیم کیے جائیں گے یا نہیں۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں، ویسے تو انتخابی اصلاحات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ کا نظام، اس کے اندر امپرومنٹس آ سکتی ہیں، وقت کے ساتھ ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہے نا حامد میر صاحب، اور مجھے وہ کہتے ہوئے تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے کہ میں کیسے وہ بات کہوں گا، لیکن وہ کہنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو انتخابات سے پہلے ایک فیصلہ کر لیا جاتا ہے نا کہ یہ نتائج ہمیں حاصل کرنے ہیں، اور پھر ان کے حساب سے ایک ورکنگ کی جاتی ہے، اور وہ جو ورکنگ ہے اس میں بھی اب بہت ہمیں تجربہ حاصل ہو چکا ہے، کیونکہ اتنی دفعہ ہم کر چکے ہیں کہ اب ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لیتے ہیں، اور بعض کا پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اعتماد انتخابی نتائج پہ نہیں ہو پاتا۔ دو انسٹانسز ہیں، 1988 کے انتخابات کے اور 1990 کے۔ اس کے بارے میں تو جن لوگوں نے یہ کیا انہوں نے اپنے اعترافی بیانات پبلکلی دے دیے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اصغر خان کیس سپریم میں، کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، لیکن دوسرے انسٹانسز میں یہ پبلکلی شاید ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، لیکن تقریباً سب کو پتہ ہے کہ ہوا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ باقی جو اصلاحات کی بات کرتے رہتے ہیں نا کہ یہاں یہ RTS لگا دیں، یہاں یہ انتخابات کے اخراجات کی حد بڑھا دیں یا گھٹا دیں، یہ اصل مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہ بھی ہوں تو بھی ہمارا انتخاب بہت صاف ستھرا ہو سکتا ہے، ہمارا انتخابی قوانین جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، لیکن اگر وہ جو اوور آل سسٹم کو مینیپولیٹ کرنے کا نظام ہے وہ اگر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لے اور اس میں نہ دخل اندازی کرے، اصل مسئلہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے حامد میر صاحب کے ڈنمارک میں منسٹری آف لاء کے ایک کوریڈور میں انتخابی الیکشن کمیشن کا آفس ہے، اور وہ منسٹری آف لاء کے انڈر ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے۔ آج تک کسی نے وہاں انتخابات کے رگ ہونے کی شکایت نہیں کی۔
اصل مسئلہ یہ ہے. اچھا اب آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے اور مزید اس پہ روشنی ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مزید اگر آپ روشنی ڈالیں گے تو وہ روشنی خود چدھیا جائیں گے, وہ میری آنکھیں چدھیا جائیں گی اور پھر میں شاید چھٹی پہ چلا جاؤں گا. جی ہم سب چھٹی پہ چلے جائیں. اچھا کنور دلشاد صاحب, یہ جو الیکٹرل ریفارمز ہوئی ہیں اور خاص طور پہ الیکٹرل ریفارمز ترمیمی بل 2022, اس میں کہا گیا کہ ای وی ایم اور بیرون ملک پاکستانیوں سے متعلق سابق حکومت کی ترامیم ختم. انتخابی ترمیمی بل 2022 جو ہے اس میں ووٹنگ جو ہے وہ ای وی ایم یا انٹرنیٹ کے ذریعے نہیں ہوگی. اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے متعارف کروائی گئی شکیں بھی ختم کر دی ہیں. کیا یہ کافی ہیں, یہی ہیں الیکٹرل ریفارمز یا مزید بھی کرنی ہیں؟ جناب احمد بلال صاحب نے بڑی اچھی بات کر دی, اشاروں بھی بات بھی کر دی اور 98 کا بھی حوالہ دے دیا. ٹھیک ہے, سب سے بڑی اہم بات میں آ چکی ہے, ٹیکنیکل پروگرام ہو رہا ہے جو میں نے محسوس کیا ہے. تو میں یہ چاہتا تھا, میں آپ کی وساطت سے یہ کہوں گا کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو عدلیہ سے آزاد کروایا جائے. الیکشن کمیشن جو فیصلے کرتا ہے عدلیہ چند گھنٹوں میں اس کو کالعدم قرار دے دیتا ہے. سب سے بڑی اہم بات ہے کہ ضابطہ اخلاق کے بارے میں الیکشن کمیشن پاکستان نے بہت اہم فیصلے کیے اور صبح خیر پختونخوا کے 2 منسٹروں کو نااہل قرار دیا کہ انہوں نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے. تو آپ یقین کریں کہ ہمارے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ نے چند گھنٹوں میں الیکشن کمیشن پاکستان کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا. اب تو سب سے پہلے تو آپ الیکشن کمیشن کو آزاد تو کروائیں عدلیہ سے. نہیں, لیکن الیکشن کمیشن میں اگر ایک سابق چیف جسٹس صاحب آ کے چیف الیکشن کمشنر بن سکتے ہیں تو عدلیہ کو کیوں نہیں رائٹ کہ وہ الیکشن کمیشن پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے؟ نہیں, سب سے بڑی بات یہ ہے, جیسے آپ کے پروگرام میں احمد بلال صاحب بھی اس پروگرام میں شامل تھے اور انڈیا کے چیف الیکشن کمشنر یہیں بیٹھ کر یہ کہا کہ ہمارے معاملے میں عدلیہ مداخلت نہیں کرتی. اچھا, آپ انڈیا کی مثال دے رہے ہیں. یہ بات کہی تو انڈیا نے, انڈین الیکشن کمیشن میں انڈین سپریم کورٹ مداخلت نہیں کرتے. اچھا, یہ بہت باقاعدہ یہاں بیٹھ کے انہوں نے یہ بات کہی تھی اور یہ کہا تھا یہ آپ کا جو الیکشن کمیشن جو ہے اس میں تو قدم قدم پہ مداخلت ہو رہی ہے. تو ہمارے ہاں تو جب الیکشن شروع ہو جاتا ہے تو وہاں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوتی. ہاں, اگر جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو جو اگریڈ پارٹی ہوتی ہے وہ جائیں عدلیہ میں جائیں, عدالتوں میں جائیں, فیصلے کرواتے جائیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی میں موجودہ چیف الیکشن کمیشن نے بہت اہم فیصلے کیے اور عمران خان کو کوئی تقریباً 6-7 نوٹس جاری کیے. تو ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا حکم دیا کہ کوئی کارروائی نہ کریں. یہ فیصلہ آ چکا ہے, جب ہم فیصلہ کریں گے تب آپ کارروائی کریں. آپ پروسیڈر جاری رکھیں لیکن آپ نے حکم نہیں سنانا. ایک بات. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو یہ سب سے بڑا اہم فیصلہ جو ہو رہا ہے یہ فارغ فنڈنگ کیس کے بارے میں, تو ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ, باقی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, سپریم کورٹ آف پاکستان نے 4.5 سال تک اسٹے دیا. 5ویں بات, قاسم قصوری صاحب کو الیکشن ٹریبونل نے نااہل قرار دیا 2019 میں اور ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹے دیا ہوا ہے. ایک دفعہ تو ہماری اسمبلی بھی ڈیزالو ہو گئی تھی, دوبارہ بحال بھی ہو گئی. اب ان استعفے دے گھر بیٹھے ہوئے لیکن ابھی تک فیصلہ ہی نہیں آیا. اسی طرح 2 خواتین تھی اسلام آباد کی, ملائکہ بخاری اور شوزاب کمل شوزاب, اس کا فیصلہ 1.5-2 سال سے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریزرو ہے کیونکہ انہوں نے اپنے جعلی طریقے سے اپنا یہاں سے ووٹ جو تھا کسی اور ضلع میں کروا کے وہ انہوں نے قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کی تھی. اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان اگر الیکشن ایکٹ 232 کے تحت جو ہم الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 232 ہے, 231 ہے, 230 ہے, جس میں کہ کہا گیا ہے کہ بھئی ہم ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن نااہل قرار دے سکتا ہے, تو وہ نہیں ہوا. اب فیصلہ باڈا کا کیس آیا, الیکشن کمیشن پاکستان اس کو نااہل قرار دے دیا. تو ہمارے بڑے بڑے وکلاء وسیم سجاد نے اس کے فیور میں یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاکستان میں پاور ہی نہیں ہے عدلیہ کی. چلے خیر, وکیل تو اپنی بات کہہ سکتا ہے. اچھا مدثر رضوی صاحب, یہ آپ بتائیے کہ آپ کی تو تنظیم کا نام ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک, تو پاکستان کے الیکشن کو فری اینڈ فیئر بنانے کے لیے جو ہماری قومی اسمبلی نے ابھی حال ہی میں جو اصلاحات منظور کیے ہیں وہ کافی ہیں یا مزید کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, جو الیکشن امینڈمنٹ بل نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا ہے اس میں 2 چیزوں کا جو ایک الیکشن کمیشن پہ تلوار لٹکائی گئی تھی. ایک لیجسلیشن بلڈوز ہوا تھا جوائنٹ سٹنگ سے جس میں کوئی پولیٹیکل کنسنسس نہیں تھا, جس میں ای وی ایم کو تابع کیا گیا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کیا جائے جنرل الیکشن 2023 میں اور اوورسیز ووٹنگ کرائی جائے.
وہ جو ایک تلوار ہے اس کی تیاری کوئی نہیں تھی, وہ ایل کنسیو لیجسلیشن تھی بغیر تیاری. اس میں الیکشن کمیشن نے 37 آبجیکشنز کی. ہاں, تو اس میں الیکشن کمیشن کو ڈسکریشن دے دی گئی ہے کہ وہ پائلٹ ٹیسٹنگ کریں. اس لا کے ٹیکسٹ میں تھوڑی امپروومنٹ کر دی گئی ہے کہ ان ای وی ایم پہ کاؤنٹنگ وغیرہ کا پروسیس بھی کیا جا سکتا ہے. پچھلا جو لا تھا 103 ای وی ایم کے متعلق, اس میں خالی پائلٹ ٹیسٹنگ کا ذکر تھا, کنڈکٹ آف الیکشن کے پروسیس کا ذکر نہیں تھا, تو وہ امپرووڈ ورژن ہے. لیکن الیکشن کمیشن اس کی تیاری کرے, اور اس میں ٹائم بھی طے کر دیا گیا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر پائلٹ کی رپورٹ جب آئے گی تو وہ گورنمنٹ پارلیمنٹ میں لے کر دے گی, تو وہ تیاری کا موقع مل جائے گا. تو وہ جو ایک انسرٹنٹی تھی اور ایک لیجسلیشن پاس بلڈوز ہو گیا تھا, وہ الیکشن ایکٹ 2017 میں سے اب نکل گیا ہے. واپس ہم پائلٹ پہ دوبارہ سے آ گئے تقریباً اس جگہ پہ جہاں پہ 2017 اکتوبر میں لا پاس ہوا تھا, وتھ سلائڈ امپروومنٹ ان دا لیجسلیٹو ٹیکسٹ. لیکن یہ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ تمام یہ الیکٹرل ریفارمز نہیں ہیں. الیکشن ریفارمز کی بنیاد پہ سپریم کورٹ میں بھی 2 پارٹی کے سربراہان گئے, وہاں پہ انہوں نے کہا الیکشن ریفارمز ہوں گے. مسلسل جو کولیشن گورنمنٹ ہماری بنی ہے, اس کے لیڈران الیکشن ریفارمز کی بات کریں تو ایک ڈیٹیل الیکشن ریفارمز کا پیکج یقیناً مرتب کیا جا رہا ہے. ہم سے بھی کچھ سیاسی جماعتوں نے رابطہ کیا ہے, پلڈیٹ سے بھی جماعتوں نے رابطہ کیا ہے, ریکمنڈیشنز بھی مانگی جا رہی ہیں. تو وہ ایک ڈیٹیل لیجسلیشن آئے گا, اور غالباً وہ جو ایک سیکنڈ امینڈمنٹ اس ڈیٹیل لیجسلیشن میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ دیکھیں, اس میں 3-4 چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں. اس لیجسلیشن میں ڈیلیمیٹیشن کی بات کی گئی تھی, لیکن سینٹ کی پارلیمنٹری کمیٹی میں اس پہ اتفاق نہیں کیا گیا تھا کہ اگر سینسس نہ ہو تو ووٹرز کی بنیاد پہ ڈیلیمیٹیشن کی جا سکتی ہے. اب پتہ نہیں پولیٹیکل پارٹیز اس کو لے کے آگے چلتی ہیں. نہیں, ایم کیو ایم کہتی ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے مردم شماری ہونی چاہیے. اب وہ ایک بڑا کنٹروورشل ایشو ہے, اور ڈیلیمیٹیشن کا الیکشن کمیشن نے پروسیس شروع کر دیا ہے جو کہ اگست میں مکمل ہو جائے گا. تو وہ جو پرانا ایک لیجسلیشن جو ڈیفر کر دیا گیا تھا جوائنٹ سٹنگ میں, اس میں ایک تجویز یہ بھی تھی کہ ووٹرز کی بنیاد پہ, کیونکہ سینسس ہمیشہ کنٹروورشل ہوتا ہے, ووٹرز پہ جنرلی ایگریمنٹ ہے سیاسی جماعتوں کا, ووٹرز لسٹ اور ووٹرز کے نمبرز پہ کسی قسم کی کنٹروورسی نہیں ہے, تو ووٹرز کو بنیاد بنایا جائے ڈیلیمیٹیشن کے لیے. اور اس میں ڈیلیمیٹیشن کے شاید بہت بڑے مسئلے جو ہیں کہ ایک کانسٹیٹوئنسی میں پاپولیشن ہماری ہے بنوں میں 12 لاکھ اور کوہستان میں ہے 2.25 لاکھ, اس طرح کی ڈسکرپنسیز, ان ایکول سائز آف کانسٹیٹوئنسی کے مسئلے بھی ہو جائیں. ایک صاحب کا جو فاٹا ہے, اس کا جو ایک علاقہ اورکزئی ہے, اس کی قومی اسمبلی کی ایک پوری کا پوری اس کا حلقہ ہی اس سے لے لیا گیا, اس میں بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں. ڈیلیمیٹیشن میں بے تحاشا ڈسکرپنسیز ہیں. یعنی ابھی بھی جو ہمارا لیجسلیشن ہے اس کے مطابق اگر جائیں تو 87 نیشنل اسمبلی کے تقریباً حلقے اس طرح کے ہیں لگ بھگ, جو پرنسپل ہے ڈیلیمیٹیشن کا, کانسٹیٹوئنسی کی میں برابری کی پاپولیشن ہو اس, اور 10% سے زیادہ ڈیویشن نہ ہو, ویریشن نہ ہو, پلس مائنس, اس پیرامیٹر سے باہر ہے. اچھا, اب اس میں جو سب سے مجھے امپورٹنٹ نقطہ نظر آ رہا ہے احمد بلال محبوب صاحب, کہ اگلے الیکشن سے پہلے ایک مردم شماری بھی ضروری ہے. اس کا مطالبہ کچھ سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں جو کہ حکومت میں شامل ہیں. یہ پاسبل ہے اگلے الیکشن سے پہلے مردم شماری؟ یہ پاسبل بھی ہے, لیکن بشرطے کہ انتخابات اپنے اصل جو مدت ہے اسمبلی کی پوری کرنے کے بعد ہوں, اگست 2023 کے بعد. جی, اگست 2023 میں. کیونکہ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ فیصلہ اس پہ ساری سیاسی جماعتوں نے کمٹ کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے کمٹ نہیں کیا. پی ٹی آئی کے جو وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب, ان کی صدارت میں کونسل آف کامن انٹرسٹ کی وہ میٹنگ ہوئی تھی اپریل 2021 میں, جس میں فیصلہ ہوا تھا کہ نئی مردم شماری ہوگی اور اگلے انتخابات نئی مردم شماری کی بنیاد پہ ہوں گے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ ان کے اپنے فیصلے کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہے. اب اس فیصلے کو واپس لینے کا اختیار تو کونسل آف کامن انٹرسٹ کو ہے, تو وہ اگر فیصلہ واپس لے گی تو پھر یہ تبدیل ہوگا, ورنہ پھر یہ بڑا اہم ایک نقطہ, بہت اہم نقطہ ہے. دسمبر میں اس کے رزلٹ آئیں گے, جلدی سے جلدی بھی آئے, 4 مہینے اس کی ڈیلیمیٹیشن اور لگیں گے, اپریل 2023, اور پھر 3 مہینے. اور کونسل آف کامن انٹرسٹ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, بالکل اس کا فیصلہ ہے یہ. تو اب یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فٹافٹ مجھے الیکشن کی تاریخ دو اور فٹافٹ الیکشن کرواؤ, اور اگر حکومت مان بھی جائے تو یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے. جی, اور اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. یعنی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی انتخابات کراؤ, فوراً کراؤ, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. ایک تو خیر حلقہ بندیوں کا معاملہ تھا جو الیکشن کمیشن نے اٹھایا, وہ تو اگست میں ہو جائے گا. اس کے بعد اگر آپ الیکشن کروانا چاہیں تو اکتوبر نومبر میں ہو جائیں گے.
لیکن چونکہ یہ مردم شماری کا معاملہ ہے اور حکومت کی اتحادی جماعت ہے MQM، اگر فرض کرے اس کی بات نہیں مانی اور وہ الگ ہو جائے تو یہ حکومت گر جائے گی. تو اس لیے میرے خیال میں کہ ممکن نہیں ہوگا حکومت کے لیے. وہ پچھلی حکومت نے اس کی تیاری شروع کر دی تھی اور وہ تیاری اس حکومت کے دور میں بھی جاری ہے مردم شماری کی. اس کے لیے کوئی ڈیجیٹل چونکہ کروانا چاہ رہے تھے، کوئی اکوپمنٹ منگوا رہے تھے، وہ تیاری ہو رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ مردم شماری سے پہلے انتخابات نہیں ہو سکتے جب تک کونسل آف کامن انٹرسٹ اپنا یہ فیصلہ واپس نہ لے. اچھا، اب کنور دل شاہ صاحب یہاں پہ ایک میں نقطہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ قانون بھی سمجھتے ہیں، میں آپ کے کالم پڑھتا ہوں، اس میں آپ بڑی قانونی بحثیں بھی کرتے ہیں. یہ جو احمد بلال محبوب صاحب ہمیں بتا رہے ہیں، تو اب اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مان لیتے ہیں عمران خان کی بات اور اسی سال الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے اکتوبر یا نومبر میں، تو کوئی آدمی جو ہے، کوئی وکیل، کوئی صحافی، کوئی عام شہری، وہ عدالت میں ایک پٹیشن فائل کر دیتا ہے کہ جی یہ 2021 میں پچھلے سال عمران خان نے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں وعدہ کیا تھا کہ پہلے مردم شماری ہوگی پھر الیکشن ہوگا، اور کونسل آف کامن انٹرسٹ ایک آئینی ادارہ ہے، تو یہ جو الیکشن اناؤنس کیا گیا ہے اکتوبر نومبر میں یہ غیر آئینی ہے، تو کیا ہوگا؟ پھر ایک نیا بحران نہیں پیدا ہو جائے گا؟ اسی بنیاد پر حامد میر صاحب چیف الیکشن کمشنر نے 16 خط لکھے پرائم منسٹر صاحب کو. یہی پوائنٹ جو احمد بلال صاحب پیش کر رہے ہیں کامن انٹرسٹ کے بارے میں، مردم شماری کے بارے میں. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارا آئین کا آرٹیکل 51 میں جو ہم نے جو 2018 کے انتخابات کروائے تھے وہ ہم نے پروویژنل سینسز کی نوٹیفیکیشن پہ کروائے تھے، تو میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آئندہ انتخابات جو ہوں گے وہ فائنلی، جس پہ اشارہ انہوں نے کیا احمد بلال صاحب نے، فائنلی جو ہوگا نوٹیفیکیشن مردم شماری کا، اس کی بنیاد پر آپ کے انتخابات ہوں گے. تو ہمیں تو اگلے ڈیلیمیٹیشن کرنے کے لیے جب تک ہمیں آئینی طور پر ہمیں اجازت نہیں ملے گی اور آئین کے آرٹیکل 51 میں ترمیم نہیں کی جائے گی تو اس وقت ہم کیسے ڈیلیمیٹیشن شروع کریں؟ تو یہ جو ہم نے خبریں سنی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے 2023 میں انتخابات کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے مردم شماری بھی، مردم شماری انہوں نے کہا اس کا مردم، اور جو خط لکھے ہیں چیف الیکشن کمیشن نے اس میں ان کا ذکر ہے، اس میں ذکر ہے 16 خط لکھے. اور وہی خط 16 خطوں کی پوری فائل جو تھی وہ 7 اپنے اپریل کو جو چیف جسٹس پاکستان ان کو بلایا تھا چیف الیکشن کمیشنر کو کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ انتخابات ہم ابھی تیار نہیں کر رہے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے یہ 16 خط لکھے اور وہی 16 خطوں کی کاپی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجی، کیونکہ صدر صاحب نے امیڈیٹلی کہا تھا کہ اب شیڈول دی جائے. آپ کے خیال میں 2022 میں خواہ اکتوبر ہو یا نومبر ہو یا دسمبر ہو، نئے انتخابات کا مطالبہ غیر آئینی ہے؟ غیر آئینی ہے تو وہ نئے انتخابات کو ہم دیکھو جی پرائم منسٹر غیر قانونی تو ہے، غیر قانونی ہے، غیر قانونی. اور یہ اپنی الیکشن کمیشن یہ بھی خط لکھا کہ اگر ہم جیسے احمد بلال صاحب نے جیسے آپ نے اشارہ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اب اسی حالات میں اگر الیکشن ہو گیا، کوئی سپریم کورٹ چلا گیا تو سارا الیکشن ہی سبوتاج ہو جائے گا، سارا الیکشن ہی نل اور وائڈ ہو جائے گا. جب تک آپ آئینی ترمیم نہیں کر لیں گے، ساری بات نہیں کر لیں گے تو ہم کیسے آگے بڑھیں؟ اچھا، آپ کا جواب ہی نہیں دیا. حکومت کا بھی یہ مطالبہ تھا. اچھا مردم شماری. منتظر صاحب، یہ آپ ایگری کرتے ہیں ان دونوں کی رائے سے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن جو ابھی ڈیلیمیٹیشن کر رہا ہے وہ آئین میں ون ٹائم ایکسیپشن تھی کہ 2018 کے الیکشن پروویژنل ڈیٹا کی بنیاد پر ہو جائیں گے، لیکن کیونکہ اس کی بنیاد پہ اگر ارلی الیکشن کال ہوتے تو ان ڈیلیمیٹیشنز کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے اب وہ آفیشلی پبلش ہو گیا. اس لیے الیکشن کمیشن تو اپنی تیاری تو کر رہا ہے کہ اگر ارلی الیکشن ہو تو اگست کے بعد کم از کم ڈیلیمیٹیشن کا مسئلہ آ لینا ہے. لیکن اگر سینسس ہو جاتا ہے اور آفیشلی پبلش ہو جاتا ہے، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ دسمبر میں ہو جائے گا، پھر ڈیلیمیٹیشن سیٹس کی ایلوکیشن بھی نہیں ہوگی. کانسٹیٹیوشن میں غالباً آرٹیکل 51(5) ہے کہ پروونسز کی کتنی سیٹس ہوگی، ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس بھی دوبارہ کرنا پڑے گا. لیکن فی الوقت اگر سینسس نہیں ہوتا اور ارلی الیکشن کال ہو جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن یہ جو ڈیلیمیٹیشن 2018 کی ہوئی ہے اس پہ نہیں کر سکتا تھا، یہ نئی ڈیلیمیٹیشن پہ کروا سکتا ہے الیکشن. آپ کے خیال میں اگر الیکشن ہو جاتا ہے 2022 میں اسی سال، اگر تو وہ غیر قانونی نہیں ہوگا؟ غیر قانونی نہیں ہوگا. اچھا، یعنی آپ ان دونوں سے اتفاق نہیں کرتے؟ سینسس سے پہلے اگر ہو جاتا ہے، سینسس سے پہلے اگر ہو جاتا ہے سینسس کے نتائج آنے سے پہلے اگر ہو جائے تو پھر غیر قانونی نہیں. تو سینسس کے نتائج کب تک متوقع ہیں؟ دسمبر میں. دسمبر میں؟ نومبر میں بھی آ سکتے ہیں. تو اگر وہ نومبر میں آ جائیں، یہ زیادہ پولیٹیکل مسئلہ ہے. جس طرح آپ لوگوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کی ان کی انڈرسٹینڈنگ جو بھی گورنمنٹ میں آنے کی اس میں سینسس شامل ہے،
اور سی سی آئی کے ڈیسیشنز بھی ہیں. یہ پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے اور سینسس یقیناً ہونا بھی چاہیے. جو 2018 کا سینسس تھا اس کی کنٹروورسیز ابھی تک انریزالوڈ ہیں. بلوچستان میں بھی انریزالوڈ ہیں. جو 2018 کا سینسس ہے اس کے کچھ نتائج اگر نومبر دسمبر تک آ جاتے ہیں اس کے بعد الیکشن ہو سکتا ہے. اگر آفیشلی پبلش ہو گیا تو ڈیلیمیٹیشن بھی نہیں ہوگی. پھر اچھا پھر ڈیلیمیٹیشن بھی ہوگی 5-6 مہینے کا. پھر آپ وہی بات کریں نا جو یہ دونوں کر رہے ہیں. اگر آفیشلی پبلش ہو جائے سینسس کا ریزلٹ تو پھر تو ڈیلیمیٹیشن بھی نہیں ہوگی. لیکن اگر لیٹس سے یہ ڈیلیمیٹیشن کمپلیٹ ہو گئی اگست میں اور گورنمنٹ ارلی الیکشن کال کر دیتی ہے پھر ارلی الیکشن ہو جائیں گے دسمبر میں انہی ڈیلیمیٹیشن. جی صحیح کہہ رہے ہیں. جی جی بالکل. اگر نئی مردم شماری کے نتائج آنے سے پہلے الیکشن کال ہو جاتے ہیں تو پھر ہو جائیں گے. لیکن کیا وہ سیاسی طور پہ ایکسیپٹیبل ہوں گے پیپلز پارٹی کو اور ایم کیو ایم کو؟ جو آپ بات کہہ رہے تھے نا کہ الیکشن تو ہو جائیں گے لیکن اس کے نتائج پھر کون مانے گا؟ اگر پیپلز پارٹی بھی نہیں مانے گی اور ایم کیو ایم بھی نہیں مانے گی اور ہو سکتا ہے کچھ اور بھی بلوچستان کی پارٹیاں تو اب صرف عمران خان کا ماننا ضروری نہیں ہے, باقیوں کا ماننا بھی ضروری ہے. یہ وہ ایشو ہے جس پہ ایک پولیٹیکل کنسنسس ضروری ہے کم از کم بڑی پارٹیز. بالکل. اور اس میں آپ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اور یہ کنسنسس ہونا چاہیے کونسل آف کامن انٹرسٹ کی سطح پہ, یعنی غیر سرکاری پر نہیں. کونسل آف کامن انٹرسٹ کا چونکہ فیصلہ ہے تو وہاں وہ کنسنسس کر کے جو بھی فیصلہ کریں وہ کریں. دیکھیں اب نئے الیکشن کا مطالبہ کرنا بڑا آسان ہے لیکن نئے الیکشن کے نتائج جو ہیں ان کو مانے گا اور کون نہیں مانے گا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جن فیصلوں کا اعلان کرے گا اس کو تسلیم کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا. یہ ایشو بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ الیکشن کراؤ تو الیکشن کروا دیا جائے پھر آپ کہیں کہ ہم آپ الیکشن کا رزلٹ ہی نہیں مانتے. تو رزلٹ جو ہے اس پہ کنسنسس کیسے ہو, اس کو ایکسیپٹیبل کیسے بنایا جائے, اس پہ بات کرنی ہے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی احمد بلال محبوب صاحب ذرا یہ بتائیں کہ جو الیکشن رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا جب بھی ہوگا الیکشن اور جب بھی وہ رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا اس کو ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے یہ قومی اسمبلی کیا اصلاحات کر سکتی ہے؟ قومی اسمبلی تو بڑی محدود سی اصلاحات کر سکتی ہے. اگر حقیقت میں مجھے دل کی بات پوچھیں تو اس وقت کوئی بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے نہیں. ہم وہ بڑی اصلاحات کر چکے ہوئے ہیں اور یہ کافی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے, بشرطے کہ وہ جو پہلی بات میں نے کہی تھی وہ نہ ہو, کوئی اوور آل الیکشن کو مینیپولیٹ کرنے کا منصوبہ نہ ہو, تو پھر یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے. باقی چھوٹی موٹی امپروومنٹ. لیکن یہ پچھلے کچھ عرصے میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نیوٹرل ہو گئے, ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, تو یہ تو ایک اچھا سائن نہیں ہے؟ بہت اچھا سائن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے جو انہیں پہلے سے کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے اگر فیصلہ کر لیا ہے اور اعمال سے بھی یہ بات ثابت ہو جائے گی تو یہ میرے خیال میں پاکستان میں اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہے. اگر یہ ہو جائے گا تو پھر آپ یقین مانیں کہ الیکشن ہمارا بہت ہی صاف اور شفاف ہوگا. قمر دلشاد صاحب کہ اب ادارے کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں اور الیکشن ہو جاتا ہے تو کوئی رزلٹ تسلیم نہیں کرتا. میں عمران خان صاحب کا ذکر نہیں کر رہا, کوئی بھی کہہ دے گا کہ جی ہم اس رزلٹ کو تسلیم نہیں کرتے اور وہ تحریک شروع کر دیتے ہیں الیکشن رزلٹ کے خلاف, پھر کیا کریں گے ہم؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو پارلیمانی پارٹی کے جو لیڈران ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ وہ کیا اصلاحات کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی بنا پر وہ رزلٹ تسلیم کر لیا جائے. تو اس میں الیکشن کمیشن پاکستان سے میری بڑی گفتگو ہوئی, بات چیت چلی, تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو نظر آ گیا ہے کہ ڈسکا کے الیکشن کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے صوبائی حکومت ہو کوئی وفاقی حکومت بھی ہو وہ الیکشن میں گڑبڑ کرواتی ہے. اور وہ ڈسکا رپورٹ سامنے آ گئی جس پہ کہ انہوں نے باقاعدہ ڈپٹی کمشنر, تمام وہاں کے جو ڈی آئی جی تھے, چیف سیکرٹری تھے, آئی جی تھے, وہ سب نے مل جل کے وہ ڈسکا کے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا تھا. اور وہ رپورٹ بڑی امپارٹنٹ ہے, آپ منگوا کے پڑھ لیں. اس کے بعد ہماری بات ہوئی تھی چیف الیکشن کمشنر سے, کہتا اس رپورٹ کے بعد تو ہمیں کسی قسم کی دھاندلی کی اجازت نہیں دیں گے ہم, کیونکہ چیف سیکرٹری نے جب طلب کیا گیا کہ میری آپ نے فون اٹینڈ کیوں نہیں کیا, اور آئی جی کو طلب کیا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں ایک جگہ سے اشارہ ملا تھا, آف دی ریکارڈ بات کی, اب تو خیر کہہ رہے تھے ہمیں اشارہ ملا تھا کہ آپ نے ان کے فون اٹینڈ نہیں کرنے. اب اگر یہ گورنمنٹ جو ہے بیٹھ کے وہی اسی پہ انکوائری کروا دے, اسی چیف سیکرٹری کو بلا لیں, اب تو بلا سکتے ہیں, گورنمنٹ بدل گئی ہے نا, وہ چیف سیکرٹری کو بلا لیں, آئی جی کو بلا لیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ٹیلی فون کہاں سے آیا تھا کہ جو آپ نے چیف الیکشن کمیشن کے 6 ٹیلی فون جو ہے رات کو اٹینڈ نہیں کیے, اور اس کا سٹاف جو تھا وہ اغوا کر لیا گیا, 22-23 جو تھے پریزائڈنگ آفیسر اغوا کر لیے گئے,
اور انہوں نے بھی ساری رپورٹیں پیش کر دی ہیں کہ ہمیں کس نے اغوا کروایا. تو اس میں اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ بھی آئندہ مجھے چیف الیکشن کمیشن صاحب نے بتایا کہ جب سے میں نے فیصلہ ڈسکا کا کیا, چیف سیکرٹری نے آ کے آف دی ریکارڈ باتیں کی تو ہم نے چھوڑ دیا اس کو, چہرے اس نے معافی وافی مانگ لی. اس کے بعد جتنے بائی الیکشن ہوئے تو انتظامیہ بالکل الگ تھلگ رہی. لیکن جب الیکشن خیبر پختونخوا میں ہوا, یہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن, تو اس پر انہوں نے مداخلت کی, صوبائی گورنمنٹ نے شدید مداخلت کی. لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دینا ہے, برطرف کر دینا ہے, تو پیچھے ہٹ گئے, چیف سیکرٹری پیچھے ہٹ گیا. تو یہ سب باتیں ہیں کہ ان کو اختیارات وہ دیے جائیں جو انڈین الیکشن کمیشن کو دیے گئے ہیں کہ جہاں بھی گڑبڑ ہو اس صوبے کا, اسٹیٹ کا چیف سیکرٹری کو وہ ڈسمس بھی کر سکتے ہیں, برطرف بھی کر سکتے ہیں. تو وہی اختیارات دے دیں الیکشن کمیشن پاکستان کو, تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. آپ اتفاق کرتے ہیں مدثر رضوی صاحب اس بات؟ لیکن میں لارجلی آپریشنز کے لیول پہ اتفاق کرتا ہوں, لیکن خالی فری اینڈ فیئر الیکشن یہ کوئی ایکسرسائز نہیں ہے کہ فری اینڈ فیئر ہو جائے اور لوگ مان لیں. کیا کوالٹیٹیولی جمہوریت امپروو کرے گی؟ مثال کے طور پہ 1 کروڑ سے زیادہ عورتیں ابھی رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں, ڈس انفرینچائز ہو جائیں گی, ان کو رجسٹر کرنا ضروری ہے. کیا اگر جس قسم کا پیسے کا استعمال الیکشن میں بڑھ گیا ہے کہ کیمپین فائننس پر اور پولیٹیکل پارٹی کے خرچوں پہ کسی قسم کے کنٹرولز اور قدغن نہیں لگائے گئے, تو اس کا مطلب ہے پھر امیروں کا الیکشن ہے اور جس کی لمبی جیب ہوگی وہی کینڈیڈیٹ بنے گا, وہی پیسے لگائے گا, الیکشن جیت جائے گا. پاکستان میں 80% سے زیادہ لوگ جن انکم کوائنٹائلز میں, ان کی تو ریپرزنٹیشن ہی اسمبلی میں نہیں ہے. کیا ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بے تحاشا امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ ضروری نہیں ہے قانون سے, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ڈیموکریسی ہونی چاہیے. وہ سارے ایشوز ہیں, اگر خود نہیں کرتے تو قانون میں کچھ نہ کچھ تو ضرورتیں, ریکوائرمنٹس بلٹ ان ہونی چاہیے. لیکن کوالٹیٹیولی جمہوریت امپروو نہیں کرے گی. یہ یقین, ایک ایگزیکٹو کمیٹی وہ امیروں کی ہماری پارلیمنٹ اور گورنمنٹ بنی رہے گی, ورکنگ کلاس نہیں آئے گی, کسانوں کے ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی, خواتین کی نہیں ہوتی, مائنورٹیز کی نہیں ہوتی, اور بہت سے اس طرح کے طبقے ہیں جن کا آپ اکثر اپنے پروگرام میں ذکر کرتے رہتے ہیں. اس قسم کے طبقات کی تو ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہوتی. اور اگر وہ ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی تو, اور اس کا بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ بہت ہی بوسیدہ قسم کا فرسٹ پاسٹ دی پوسٹ سسٹم ہے. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ 5 کروڑ 40 لاکھ ووٹ پڑا ہے پچھلے الیکشن میں, اس میں 3 کروڑ 10 لاکھ کے قریب تو کسی ریپرزنٹیشن میں ٹرانسلیٹ ہی نہیں ہوا, ضائع ہو گیا ہے. آپ انڈائریکٹلی متناسب نمائندگی یعنی ضائع ہو گیا ہے, ریپرزنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. بالکل ضائع ہو گیا ہے. اس کے لیے تو پھر پورا آپ کو آئین میں تبدیلی اگر کوالٹیٹیو امپروومنٹ کی بات ہے, ہم ریاست کو بھی نیوٹرل کر لیتے ہیں اور ریاست خود کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل پولیٹیکل ہو گئے ہیں, تو پھر آپ اس طرح کا سسٹم لے کر آئے نا. اس حکومت کو کیا ضرورت ہے 70% ووٹرز کو ریپرزینٹ کر رہی ہے کی نشستیں ہیں وہ تو اسی 70% سسٹم پہ آتی ہیں. خواتین کی ریزرو نشستوں کا بھی ایک, اگر اس کی آپ کوالٹیٹیو اسسمنٹ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ لاہور, پشاور, کراچی, پنڈی 6 شہروں سے. اچھا, یہ آپ کی رائے بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ متناسب نمائندگی کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ پاسبل ہے اس وقت؟ پاسبل سے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی ہے امیر صاحب. پاکستان کے حالات میں, ابھی آپ نے خواتین کی بات کی نا, اور بھی مدثر جو بات بیان کر رہے تھے کہ وہ خواتین جو نامنیٹ ہوئی ہیں, جو لسٹ سسٹم کے تحت آئی ہیں, وہ زیادہ تر ان 5 شہروں سے متعلق ہیں. اور وہ لسٹ کس نے بنائی؟ پولیٹیکل پارٹیوں نے بنائی. اور پولیٹیکل پارٹیوں کی اس لسٹ کے اندر رشتہ دار بھی ہیں, قریبی عزیز بھی ہیں, کئی میاں اور ان کی بیویاں بھی ہیں. تو اگر آپ یہ متناسب نمائندگی میں پوری کی پوری اسمبلی لسٹ سسٹم کے تحت لائیں گے تو انجام اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ کس قسم کے لوگ اس کے اندر پھر آئیں گے. یعنی جو چھوٹی سی آزادی سیاسی جماعتوں کے اندر موجود ہے کہ لوگ اپنے بلبوتے پہ الیکشن جیت کے آتے ہیں تو کچھ تھوڑی سی اپنا اختیار رکھتے ہیں. اگر وہ لسٹ سسٹم کے تحت آئیں گے تو پھر تو فیملیز ہی آئیں گے. اچھا, اب ایک اور بھی مسئلہ ہے جی کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, ان جو ووٹ کا حق ہے وہ ہے یا نہیں ہے. ہم نے بات کی تھی اس ایشو پہ پچھلے ہفتے, تو ہمیں بتایا گیا جی ان کو بیلٹ ووٹنگ کے ذریعے, پوسٹل ووٹنگ کے ذریعے ان کے پاس حق موجود ہے. لیکن یہ جو ریفارمز ہیں اس میں کیا ہونا چاہیے, اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. انتخابی اصلاحات پہ ہم بات کریں کہ اگلے الیکشن سے پہلے کون سی اصلاحات کی ضرورت ہے. قمر دلشاد صاحب, یہ جو حال ہی میں جو اصلاحات ہوئی ہیں اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ اوورسیز سے ووٹ کا حق لے لیا گیا,
اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کے نمائندے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حق تو پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا، اور پوسٹل بیلٹ جو ہے اس کے ذریعے یہ حق موجود ہے. اوورسیز پاکستانیز کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ان کی سیٹسفیکشن ہو جائے؟ اس میں سب سے پہلی اہم بات یہ کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ حق ملنا چاہیے، ہم سب اس کے فیور کرتے ہیں. لیکن یہ سسٹم جو انہوں نے کیا تھا انٹرنیٹ بیلٹنگ کے ذریعے، اس پر یہ ہوا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری نے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی منسٹری نے اسپین سے بڑے بڑے بلائے اسپیشلسٹ، امین الحق صاحب منسٹر، تو وہاں انہوں نے ایک رپورٹ دی کہ جناب یہ پاکستان میں یہ ناقابل عمل ہے، اس لحاظ سے اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، اس میں رازداری نہیں ہے، اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہیک ہو جائے گا، انٹرنیٹ سسٹم ہے یہ، ناظرہ کے ساتھ آپ نے اس کو سیٹ کرنا پڑے گا. تو وہ رپورٹ جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ناقابل عمل ہے. اس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن پاکستان نے کہا کہ جو یہ آئین کے آرٹیکل 218 کی مخالفت اس سے متصادم ہے، جب وہاں انٹرنیٹ کے ذریعے جب آپ کا سیکریسی ختم ہو گئی، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کی شفافیت بھی نہیں ہے اور ہیک بھی ہو جائے گی اور اس کی رازداری بھی نہیں رہے گی، تو ہم اس کو اپناتے نہیں ہیں. تو اس پر بڑی اس کے ساتھ کا جو آپ کی گورنمنٹ نے بلایا، وہ 4 کروڑ روپے آپ نے اس کو کنسلٹنسی فیس دی، اور اس نے یہ کہا کہ یہ پاکستان میں ناقابل عمل ہے، ہیک ہو جائے گا، سارا سسٹم آپ کا سبوتاج ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پھر انہیں جو سابقہ حکومت تھی انہوں نے الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کیا ہوا تھا. کسی معاملے میں وہ ان سے مشاورت نہیں کرتی تھی اور ہر طرف سے خود ہی کہا کہ ہمیں سارا معاملہ خود کر رہے ہیں، لازمی دینا پڑے گا، میں حکم دیتا ہوں. تو ان کا بھی آپ دے لیں حکم، آپ کی رپورٹ بھی آ گئی ہے. تو اس پر الیکشن کمیشن پاکستان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ یہ ہم نہیں کروا سکتے، یہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 218 کی مخالفت میں اس کی متصادم ہے. تو یہ میں نے انکار کر دیا. انہوں نے ہاں باقی یہ کہا کہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے وہ آپ کروا دیں. ظاہر ہے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے. احمد بلال محبوب صاحب ذرا کوئکلی بتائیں گے کہ اوورسیز پاکستانی کی الیکشن میں پارٹیسپیشن کیسے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں حق تو انہیں حاصل ہے. حق سے مراد یہ ہے کہ وہ یہاں آ کے ووٹ دے سکتے ہیں، لیکن وہاں گھر بیٹھے ووٹ دینے کی سہولت انہیں میسر نہیں ہے. وہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے سے بھی ذرا مجھے خوف ہے، کیونکہ ہمارے ہاں آلریڈی جو یہاں پہ حق حاصل ہے نا پوسٹل بیلٹ کا، وہ قیدیوں کو ہے یا جو ہمارے ڈسیبلڈ لوگ ہیں ان کے لیے ہے، یا پھر جو سرکاری ملازم ہیں جو اپنی پوسٹنگ کی جگہ سے ہٹ کے جن کا جو انڈیا کے اوورسیز ہیں ان کو ہے حق؟ ان کو نہیں حق حاصل ہے. حالانکہ وہاں بھی مودی صاحب کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ بی جے پی اوورسیز میں بہت، جس کو وہ این آر آئیز کہتے ہیں، اس میں بہت پاپولر ہے. لیکن الیکشن کمیشن اس پہ اس لیے نہیں ایگری کر رہا کہ یہ جو رازداری اور سیکیورٹی، یہ دونوں شرائط اس سے پوری نہیں ہو رہی. آپ کا کیا خیال ہے جی اس میں؟ دیکھیں اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں. جب تک ہماری ٹیکنالوجی اتنی ہمارا کوئی پائلٹ چائلٹ نہیں کر لیتے، اس کے آئی ووٹنگ کو ہم انٹروڈیوس نہیں کرا سکتے. اگین وہ جو پچھلی گورنمنٹ نے لیجسلیشن لایا تھا اور جو اپلیکیشن وہ سافٹ ویئر انٹرنیٹ بیسڈ اپلیکیشن کی بات کر رہے تو اس میں الیکشن کے دن ووٹر کی آئیڈینٹیفیکیشن تک کا پروویژن نہیں موجود تھی. پاسپورٹ مل جائے گا، اس پاسپورٹ دے کے ووٹ ڈال دو، اور جس قسم کے حالات معاملات میں وہ پاسپورٹ بکتے ہی وہاں پہ ووٹ کم ڈلتے. تو وہ تو بالکل نو ہے کہ آپ انٹرنیٹ. پوسٹل بیلٹ از ون پاسبلٹی، لیکن اس کے علاوہ بھی آپشنز ہیں. جب تک ہم کوئی طریقہ نہیں ڈیوائز کر لیتے، ان کو کوٹا دے دیں سیٹوں کا، 8-10 سیٹیں کانسٹیٹیوشن میں امینڈ کر کے ڈال دیں اوورسیز پاکستانیز کی. دیر ادر ویز جس کی بات پہلے بھی کچھ اس پہ لیجسلیشن ہو سکتی ہے، کچھ ہو سکتی ہے، ان کو پارٹیسپیشن دی سکتی، لیکن ان کو ووٹنگ میں انوالو کرنے کے لیے ابھی ہمارے پاس نہ وسائل ہیں نہ ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور یہ بہت ہی کہ نئے الیکشن کا مطالبہ تو ہو رہا ہے، لیکن اس الیکشن کے رزلٹ کو تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے اور سیاسی جماعتوں کے لیے ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے کیا اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے، کیا قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ بات نہیں ہو رہی. اور کیا یہ کسی نے سوچا ہے کہ اس سال 2022 میں اگر آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ آئینی اور قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں، اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی. تو اس پہ ہم مزید بھی ابھی گفتگو کریں گے. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.